السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا بائیولوجی کا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے بائیو ڈائیورسٹی، اور بائیو ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے، بائیو ڈائیورسٹی کو کن خطرات کا سامنا ہے، بائیو ڈائیورسٹی کی کیا اہمیت ہے، جانداروں سے متعلق، ان کی کلاسیفیکیشن سے متعلق اور ان کی سائنٹیفک نیمنگ سے متعلق یہ پورا چیپٹر ہے، اور ان ٹاپکس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کچھ اہم اور دلچسپ معلومات آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ سائنس کی تمام تر ترقی کے باوجود سائنسدانوں کے محتاط اندازے کے مطابق جانداروں کی مختلف اقسام جو کہ زمین پر پائی جاتی ہیں وہ 10 ملین ہیں، اور یہ اصل تعداد کا 1/3 سے بھی کم ہے۔ ڈائیورسٹی جو کہ زمین پر پائے جانے والے جانداروں میں موجود ہے، یعنی ان کی خصوصیات میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی سٹرکچر میں جو فرق ہے وہ زیادہ نمایاں ہے بنسبت زندگی کی مشترک قدروں کے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جاندار بہت سے بائیولوجیکل کریکٹرز یعنی اپنی خصوصیات ایک جیسی رکھتے ہیں، آپس میں شیئر کرتے ہیں، اور جانداروں کے 5 بڑے گروپ ہیں جن کو ہم اسی چیپٹر میں آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ پروکریوٹس ہیں، پروٹسٹا ہیں، فنجائے ہیں، پلانٹس ہیں اور اینیملز ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ٹاپک بھی یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بائیو ڈائیورسٹی کی ٹرم کو سمجھ لیتے ہیں۔ بائیو ڈائیورسٹی کی جو ٹرم ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، بائیو اور ڈائیورسٹی۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ایک ہی اسپیشیز یا مختلف اسپیشیز کے جانداروں میں خصوصیات کے فرق کا ہونا ہے۔ بائیو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن اگر کی جائے تو یوں کی جا سکتی ہے، اٹ از اے میئر آف دا ورائٹی آف آرگینزم پریزنٹ ان ڈفرینٹ ایکو سسٹم، یعنی سادہ الفاظ میں مختلف ایکو سسٹم میں پائے جانے والے جانداروں کی مختلف اقسام کو ماپنا، ان کی میئرمنٹ کرنا، یہ بائیو ڈائیورسٹی کہلاتا ہے۔ پودوں کی بائیو ڈائیورسٹی فلورا کہلاتی ہے، جبکہ جانوروں کی بائیو ڈائیورسٹی کو فانا کہا جاتا ہے۔ پودے ہوں یا جانور ہو، فلورا ہو یا فانا ہو، اس کا انحصار کسی بھی جگہ پر، کلائمیٹ پر، سطح سمندر سے بلندی پر، مٹی پر اور دوسری اسپیشیز کی موجودگی پر ہوتا ہے۔ بائیو ڈائیورسٹی زمین پر ہر جگہ ایک سی نہیں پائی جاتی، یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ٹراپیکل ریجنز میں، ٹیمپریٹ ریجنز میں بھی بائیو ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، بہت سی اقسام جانداروں کی وہاں رہتی اور بستی ہیں۔ البتہ پولر ریجن میں بائیو ڈائیورسٹی بہت کم پائی جاتی ہے۔ ٹراپیکل، ٹیمپریٹ اور پولر ریجنز دراصل یہ زمین کی مختلف خطوں میں موسم کے فرق کی بنیاد پر تقسیم ہے۔ ٹراپیکل اور ٹیمپریٹ ریجن وہ خطے ہیں جہاں موسم درمیانہ رہتا ہے، سردی اور گرمی کے دونوں موسم آتے ہیں، جبکہ پولر ریجن زمین کے وہ خطے ہیں جہاں سارا سال برف رہتی ہے اور انتہائی سرد علاقے ہیں۔ آج زمین پر جو بائیو ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے وہ سائنسدانوں کے محتاط اندازے کے مطابق 4 بلین سالوں کی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، سائنس اس بارے میں قطعی طور پر مکمل جانتی نہیں ہے، اگرچہ محدود وسائل کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آج سے 600 ملین سال پہلے تمام کی تمام زندگی بیکٹیریا اور اسی جیسے چھوٹے چھوٹے یونی سیلولر آرگنزمز پر مشتمل تھی۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد امپورٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ بائیو ڈائیورسٹی کی اہمیت کیا ہے؟ بائیو ڈائیورسٹی انسانوں کو خوراک مہیا کرتی ہے۔ ادویات کا بہت بڑا حصہ بالواسطہ یا بلا واسطہ جانداروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف صنعتی مادے، بلڈنگ میٹیریلز اور اسی طرح فائبرز، رنگ، ریزنز، گمز، چپکنے والے مادے، ربڑ اور آئل براہ راست پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ بائیو ڈائیورسٹی انسانوں کے لیے اور ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور بائیو ڈائیورسٹی کا اہم کردار یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ماحول کی کیمسٹری کو برقرار رکھتی ہے، ہمیں پانی کی دستیابی کو ممکن بناتی ہے، اور بائیو ڈائیورسٹی کا براہ راست تعلق نیوٹرینٹس کی ریسائکلنگ سے بھی ہے، اور بائیو ڈائیورسٹی کے نتیجے میں ہمیں زمین کی زرخیزی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس،
یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔